أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بزرگان دین، اسلامی بھائیوں اور عزیزوں اور خواتین ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعہ میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، جس ماہ مبارک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجے گئے تھے، اور پوری زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم پہنچانے میں اور ہمارے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے کیا چیزیں مفید ہیں سب کی نشاندہی کر دی ہے، کیا چیزیں مضر ہیں، دنیا اور آخرت میں نقصان دہ ہیں، جن سے بچنا اور پرہیز کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ اس ماہ مبارک میں مسلمانوں کا ایک طبقہ عید میلاد النبی کے نام سے کیا کیا خرافات کر رہا ہے، اور دعویٰ ہے محبت رسول کا، دعویٰ ہے اتباع سنت کا، اور دعویٰ ہے کتاب و سنت کو اپنانے کا۔ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہماری اور آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہیں، ہم اور آپ اچھی طرح دیکھتے اور جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ اصولی باتیں ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ دین مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کوئی کمی اور خامی نہیں رہ گئی ہے۔ یہ دین کب مکمل ہوا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سن 10 ہجری میں جب آپ حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے تھے تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں بھرپور کر دی ہیں، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے میں نے منتخب کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔
دوسری جگہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، جتنے ادیان ہیں، بہت سارے دین ہیں پوری دنیا میں، سارے ادیان میں اللہ رب العالمین کا محبوب اور پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام کے معنی ہوتے ہیں سپرد کر دینے کے، حوالے کر دینے کے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کے حوالے کر دے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کے حوالے کر دے، وہ ہے مسلمان۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو دعویٰ اسلام کا ہے، لیکن اسلام سے ایسے لوگوں کا تعلق نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ اور ابھی جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی، اس میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں انہیں لے لو، یعنی ان پر عمل کرو، اور جتنی چیزوں سے منع فرمائے ان سے رک جاؤ۔ ما آتاکم، جو کچھ دیں، چاہے تمہارے مزاج کے خلاف ہو، تمہارے معاشرہ کے خلاف ہو، تمہارے خاندان کے خلاف ہو، تمہاری سوسائٹی کے خلاف ہو، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے انہیں لے لو، اور جتنی چیزوں سے منع فرما دیں ان سے رک جاؤ۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ مقام و مرتبہ کہ کسی ذات کی ہر بات، کسی ذات کا ہر قول، ہر فرمان، ہر عمل اور ہر فعل اور ہر تقریر آنکھ بند کر کے لینے کا اور ان کو عملی جامہ پہنانے کا جو حکم ملا ہے، وہ ذات گرامی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یہ حیثیت اور کسی کو نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد سب سے افضل اور سب سے اللہ کے محبوب بندے صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام میں بھی کسی کو یہ مقام نہیں کہ اس کی ہر بات آنکھ بند کر کے لے لی جائے۔ یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پھر کسی عام آدمی کی کیا حیثیت ہوگی؟ کسی عالم دین کی اور امام وقت کی کیا حیثیت ہوگی اور اس کا کیا مقام ہوگا جب صحابہ کرام کو یہ مقام نہیں؟ آخر وجہ کیا ہے کہ اتنا اونچا مقام آپ کو ملا کہ آپ کی ہر بات، ہر سنت، ہر طریقہ، ہر عمل آنکھ بند کر کے لینا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ بیان فرما دی۔ ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے ہیں، جو کچھ آپ فرماتے ہیں، جو کچھ آپ بولتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، اور جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اس وقت نہیں فرمائی جب تک آپ سے جبریل علیہ السلام نے نہیں فرمایا۔ اور جبریل علیہ السلام کی کیا حیثیت، ان کا کیا مقام؟ جب تک اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام سے کوئی بات نہیں فرمائی، تب تک کیا مجال کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات فرمائے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتاری گئی ہے اس کی دو حیثیت متعین کی گئی، ایک ہے وحی جلی یا وحی مطلوب، اور دوسری ہے وحی خفی یا وحی غیر مطلوب۔ وحی جلی یا وحی مطلوب یعنی ایسی وحی جو کھلی ہوئی ہے، جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام اللہ کے پاس سے براہ راست لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یہ آیات ہیں۔
اس کو وحی مطلوب بھی کہتے ہیں اور وحی جلی بھی کہتے ہیں، کیونکہ قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے۔ آپ اس کا معنی مطلب نہ سمجھیں اور قرآن پڑھتے جائیں تو اس کا بھی ثواب ہے۔ اور دوسری وحی خفی یا وحی غیر مطلوب ہے، یعنی اس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، اس کو کار ثواب سمجھ کر کے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تب کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ مسئلے مسائل معلوم کرنے کے لیے کہ ہم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کی جانکاری کے لیے۔ شادی بیاہ، عید بقرعید، خوشی غمی کس طرح سے ہم کو منانا ہے، اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں فرمایا ہے، اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے آپ کی ذمہ داری واضح طور پر بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس آپ کے رب کے پاس سے جو کچھ اتارا جا رہا ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فریضہ ہے اللہ کی طرف سے۔ بلغ ما انزل یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کے پاس سے آپ کے پاس جو کچھ اتارا جا رہا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، یاد رکھیے اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا، گویا آپ نے اپنی ذمہ داری نہیں ادا کی، آپ پر جو فریضہ عائد تھا وہ فریضہ نہیں ادا کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دین اور شریعت سازی، دین بنانا، شریعت بنانا، دوسرے لفظوں میں قانون سازی، یہ بازویچے اطفال نہیں ہے، بچوں کا گھروندہ نہیں ہے، ہمارے اور آپ کا کہ ہاتھ کا کھلونا نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم چاہیں کھیلیں۔ یہ قانون سازی اور شریعت سازی یہ اللہ رب العالمین کا تنہا حق ہے، اللہ کا حق ہے۔ وہ جس کو کہے گا کہ یہ شریعت ہے، یہ قانون شریعت ہے، یہ قانون اسلام ہے، یہ دائرہ اسلام ہے، یہ طریقہ اسلام ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس کو ماننا ہے، کسی انسان کے کہنے سے نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو واضح کر دیا ہے، واضح دین کو مقرر کیا ہے، جس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے، یعنی جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جس کو آپ کے پاس وحی کیا ہے ہم نے، اور جس کی وصیت اور جس کا حکم ہم نے دیا تھا ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ کیا تھا کہ دین کو قائم کرو اور تفرقہ بازی نہ کرو، دین پر چلو اور دین میں پھوٹ مت ڈالو، انتشار مت پیدا کرو، افتراق مت پیدا کرو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ شریعت سازی یا قانون سازی یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ قانون سازی اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دین کے واضح راستے پر لگا دیا ہے، یعنی ایسا راستہ ہم نے مقرر کیا ہے جو راستہ واضح ہے، اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ ہم نے آپ
آپ کو دین کے واضح راستے پر لگا دیا ہے، فاتبعھا، لہذا آپ اس واضح راستے پر، اس شریعت اسلامیہ پر، رب العالمین کے مقرر کردہ راستے پر چلتے رہیے۔ اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے، اس راستے پر چلتے رہیے، پیچھے پیچھے چلیے قرآن کے، حدیث کے۔ فاتبعھا ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور جو لوگ جانتے نہیں ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، علم سے کورے ہیں، ان کے خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ شریعت سازی اور قانون سازی یہ اللہ کا ہے۔ اللہ نے شریعت مقرر کر کے، دین کا واضح راستہ بتا کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ رسالت اور نبوت کے دور میں اللہ کا وہ پیغام پورا پہنچا دیا امت تک۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو اللہ کا پیغام پہنچا کر کے سب سے پوچھا تھا، گواہی لی تھی، اقرار کرایا تھا، فرمایا تھا ما تقولون فیا، اے میرے صحابہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا میرے بارے میں، تو تم کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا میرے بارے میں تو کیا جواب دو گے؟ قالوا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ غور کیجئے، صحابہ کرام جواب دے رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مطمئن رہیے، ہم دربار الہی میں جب یہ سوال ہوگا تو علی الاعلان کہیں گے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تمام پیغام پہنچایا، وَأَدَّيْتَ، اور پیغام رسانی کا، پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، یعنی کوئی چیز چھوٹی نہیں، وَنَصَحْتَ، اور آپ نے لوگوں کے ساتھ بھرپور خیرخواہی کی۔ خیرخواہی کا کیا مطلب؟ کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کی جو چیز آپ کی سمجھ میں آئے، آپ اس کو خود اپنا کر کے اپنے بھائیوں کو بھی اس پر چلائیے، یہ نصح خیرخواہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کا بھائی ہے، پڑوسی ہے، گھر کا فرد ہے، آپ اس کو سمجھائیے نماز پڑھنے کے لیے، خیرخواہی ہے۔ ایک آدمی برائی کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے اور دوسرے غلط کام میں مبتلا ہے، آپ اس کو روکیے، یہ خیرخواہی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے اور پیغام رسانی کا جو حق تھا اسے ادا کر دیا ہے، اور امت کے ساتھ پوری خیرخواہی کی ہے آپ نے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں، ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ بہ الا قد امرتکم بہ وما ترکت شیئا مما نہاکم عنہ الا قد نہیتکم عنہ۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہو مگر میں تم کو اس کا حکم دے چکا ہوں، یعنی جتنے مامورات ہیں، جتنے فرامین اور جتنے اوامر ہیں، سب میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو۔ وما ترکت شیئا مما نہاکم عنہ الا قد نہیتکم عنہ، اور جتنی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع فرمایا ہے ان تمام باتوں سے میں تم کو منع کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اسی بات کو آپ نے فرمایا، ما بقی شیء یقرب من الجنہ ویبعد من النار الا وقد بین لکم۔ یہ بھی علامہ البانی نے صحیح ہمیں ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی جو تمہیں جنت سے قریب کرنے والی ہو مگر وہ بیان کر دی گئی ہے، واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں رہی جو تمہیں جہنم سے دور کرنے والی ہو مگر اسے بھی بیان کر دیا گیا۔ اب بتائیے بچا کیا؟ اگر ہم کہیں
کہ یہ عید میلاد النبی عبادت ہے، کار خیر ہے، کار ثواب ہے، اس میں فضول خرچی کرنا کار ثواب ہے، ناچنا گانا کار خیر اور ثواب ہے، راستہ روک کر کے لوگوں کو پریشان کرنا، اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنا کار خیر اور ثواب ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر یہ عید میلاد النبی، یہ جلوس محمدی کا مظاہرہ نصرانیوں، یہودیوں اور غیر قوموں کی مشابہت میں یہ چیزیں اختیار کرنا اگر عبادت ہے، تو کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے عبادت ہونے کا علم تھا کہ نہیں تھا؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں علم تھا، تو یہ علم آیا کہاں سے؟ ہم کو اور آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ عید میلاد النبی یا جلوس محمدی کار ثواب ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنا دین آپ کی زندگی میں مکمل کر دیا تھا، اور آپ علی الاعلان فرما رہے ہیں کہ جنت سے قریب کرنے والی ہر چیز بیان کر دی گئی اور جہنم سے دور کرنے والی ہر چیز بیان کر دی گئی، کیا بچی؟ گویا یہ الزام ہے اس بات پر کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے کہ آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ تو جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، جبریل امین کا اللہ کا پیغام لانے کا سلسلہ بند ہو گیا، تو پھر یہ علم آیا کہاں سے؟ اور اگر آپ کہیں کہ آپ کو علم تھا کہ عید میلاد النبی منانا کار ثواب ہے، جلوس محمدی نکالنا کار ثواب ہے، تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے امت کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں بتایا، تب جو پیغام رسانی کی ذمہ داری تھی اس میں آپ نے خیانت کی، اور آپ کو کہنا پڑے گا نعوذ باللہ من ذالک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام پہنچانے میں خیانت کی، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ابھی آپ نے سنا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اور آپ کہیں کہ آپ کو علم تھا اور آپ نے پہنچایا امت کو، تو دلیل چاہیے، کہاں پہنچایا، کہاں یہ بات آپ نے فرمائی؟ گزشتہ جمعہ میں یہ بات تفصیل سے بتائی گئی تھی کہ دور رسالت میں، دور خلفائے راشدین میں، دور ائمہ مجتہدین میں، یعنی چوتھی صدی ہجری سے پہلے تک اس بدعت کا رواج نہیں تھا۔ چوتھی صدی ہجری میں یہ بدعت ایجاد ہوئی مصر کے اندر، قاہرہ کے اندر، اور عراق میں جا کر کے پھلی پھولی، پروان چڑھی، وہاں کے صوفیوں اور ملاؤں نے اس کو آگے بڑھایا، اور 7ویں صدی ہجری میں اربل کے بادشاہ نے ایک بہت بڑا اجتماع اور بہت بڑا جلوس نکالا، اور مختلف قسم کے نو بنو کھانوں کا انتظام کیا، اور اس کو یہ اچھا لگا، بڑا اچھا منظر لگا، اور اس نے یہ قانونی حیثیت اس کو دے دی کہ اب آئندہ ہر سال 12 ربیع الاول کو یہ اہتمام ہوگا، نو بنو کھانے بنیں گے، کھلائے جائیں گے، اعزاء اقربا دوست احباب مستفید ہوں گے، اور جلوس محمدی کے نام سے محبت رسول کے نام پر جلوس نکالا جائے گا۔ یہ قانونی حیثیت دی۔ پہلے تو شیعوں سے یہ چیز چلی، اور دھیرے دھیرے پہنچتے پہنچتے سنیوں میں ایسا گھر کر گئی کہ ہم بھی آنکھیں بند کر کے اس کو کار ثواب سمجھ کر کے اس میں حصہ لیتے ہیں، اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں۔ وقت تو پورا ہو گیا،
بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہے عید میلاد النبی کا. یہ ملا حضرات روکتے ہیں, یہ غلط کرتے ہیں, کار خیر سے محروم رکھتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے دن کے روزے کے بارے میں صحابہ نے پوچھا کہ سوموار کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ایسا دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی ہے, اسی سوموار کے دن میں مجھے نبی اور رسول بنایا گیا ہے, اسی سوموار ہی کے دن میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا ہے, اس کی ابتدا ہوئی ہے قرآن کریم کے اترنے کی. مطلب کیا ہوا کہ یہ خوشی کا دن ہے, اس خوشی کے دن میں تم روزہ رکھو, وہ ثواب کا کام ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن کا روزہ رکھتے تھے, یہ حدیث صحیح ہے. استدلال کیا ہے اس سے کہ آپ نے اس کو خوشی کا دن قرار دیا ہے, اور خوشی کا دن ہے تو خوشی منانے کے طریقے ہم ایجاد کر لیں گے. میں نے عرض کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش کا جو دن ہے وہ خوشی کا دن ہے. شکرانے میں آپ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے روزہ رکھیے, اس کا ثواب آپ کو ملے گا, اللہ کی رضامندی کے آپ مستحق ہوں گے. اس سے زیادہ تو نہیں کوئی چیز ثابت ہوئی. اس سے پھر کہاں سے ہم نے نکال لیا کہ ڈھول تاشے گاجے باجے اور جھنڈیاں یہ تبذیر ہے, فضول خرچی ہے, اور فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے شیطانوں کا بھائی قرار دیا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں, اور اس کو آپ جوڑتے ہیں سنت نبوی سے. آپ کی پیدائش کے دن خوشی منانے کی اجازت ہے, اس لیے آپ ناچیں گائیں باجے بجائیں اور مردوں اور عورتوں کا اختلاط کریں. یہ کس نے اجازت دی ہے آپ کو؟ آپ کو یاد ہوگا وقت پورا ہو گیا ہے, لیکن ضروری ایک بات عرض کر دوں. مدینہ میں جب آپ تشریف لے گئے ہجرت کر کے, تو وہاں لوگ 2 دن سال میں 2 دن خوشی کے منایا کرتے تھے, جس کو دوسری قوموں سے انہوں نے, فارسیوں سے انہوں نے تقلید میں لے لیا تھا, ان کی نقالی میں لے لیا تھا. تو آپ نے پوچھا یہ 2 دن کیسے ہیں بھائی, جن میں تم عید منا رہے ہو, خوشی منا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ زمانے جاہلیت سے ہم ان دونوں دنوں میں خوشی مناتے چلے آ رہے ہیں, یعنی جاہلی طریقہ ہے یہ, جاہلی عید ہے یہ. تو اس عید کو ہم نے باقی رکھا, اور اسلام لانے کے بعد بھی ہم ان میں خوشی منا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ بلا شک و شبہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں دنوں کے بدلے تمہارے لیے 2 دن بہتر مقرر کیے ہیں. جاہلی ان دونوں عیدوں کے بدلے میں 2 بہتر دن دیے ہیں جن میں تم عید مناؤ. ان میں دیکھیے عید میلاد النبی ہے کہ نہیں, برتھ ڈے ہے کہ نہیں جو ہم اور آپ مناتے ہیں, بیٹے پوتے دادا پردادا اور مرے کھرے سب کا برتھ ڈے مناتے ہیں. کیا فرمایا 2 دن کون سے ہیں جو بہتر ہیں عید منانے کے لیے؟ ایک ہے یوم الاضحیٰ اور دوسرا ہے یوم الفطر. عید الاضحیٰ قربانی والی عید ہے, اور دوسری عید الفطر رمضان کے مبارک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد جو عید آتی ہے وہ ہے. یہ 2 عیدیں صرف دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف 2 عیدیں مسلمانوں کو ملی ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے. یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ یہ آئی عیسائیوں سے. انہوں نے کرسمس ڈے منانا شروع کیا, ہم نے سوچا ان سے پیچھے ہم کیوں رہے. ہندوستان میں
گاندھی جینتی منائی جاتی ہے. ہم ہندوستانی مسلمانوں نے سوچا کہ ہم غیر مسلموں سے پیچھے کیوں رہیں, وہ گاندھی جینتی مناتے ہیں, ہم محمد جینتی منائیں گے, محمد ڈے منائیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منائیں گے. یہ ہے اس کی حقیقت. میرے بھائیوں, بھلائی وہی ہے جو قرآن اور سنت کا ہے, اور جن چیزوں کی قرآن اور سنت سے دلیل نہ ہو, اس کا ثبوت نہ ہو, اس کا شمار بدعت ہے. وہ کل بدعت ضلالہ وہ کل ضلالۃ فی النار, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے, ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور حدیث کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دے. رب العالمین کتاب و سنت کا ہم کو شہدائی بنائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین شیطانی راستوں سے ہم سب کو بچائے. رب العالمین ہماری آپ کی پریشانیاں دور فرما. رب العالمین ہماری آپ کی نیکیاں قبول فرما. رب العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما. رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما. رب العالمین جو تندرست ہیں, جوان ہیں, طاقت اور قوت کے مالک ہیں, رب العالمین ان کی جوانی, ان کی صحت, ان کی طاقت اور قوت کو اپنی عبادت میں لگانے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.